बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हर रोज़ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है जिसने पॉलिटिकल टेम्परेचर को खासा हाई कर दिया है। मामला शुरू हुआ साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की 20 सितंबर की तकरीर से, और अब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने खुफिया मुलाकातें की, उनकी बेटी की खुफिया मुलाकातें हुई, इसी तरह से लंदन में उनके बेटों की खुफिया मुलाकातें हुई हैं। शहबाज गिल ने कल हमारे प्रोग्राम में मरीम नवाज़ की मुलाकात का जिक्र किया और फिर बाद में बताया कि खोखर पैलेस में ये मुलाकात हुई, जिसका सैफुल मलूक खोखर ने बिल्कुल इसकी तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि ये झूठा इल्ज़ाम है, बल्कि वो शहबाज गिल को इस हवाले से लीगल नोटिस भी भेजेंगे। ये खुफिया मुलाकातों का मामला है क्या, ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये क्या मामला है? हुकूमत कहती है कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मोदी से मुलाकात की, जिसमें आपका दफ्तर खारजा भी शरीक नहीं था। मरियम नवाज़ की मुलाकात खोखर पैलेस में हुई और फिर लंदन में मुलाकातें हो रही हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बेटों की इंडियन से। देखिए, ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल बुखला गई है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी जनवरी तो बहुत दूर है, तो ये क्या बनेगा इस हुकूमत का कि दिन रात इनका जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर से इस कदर बुखलाए हैं, इस कदर बुखलाहट का शिकार हैं। सर, क्या कोई सदाकत है लंदन वाली खबर में या इस्लामाबाद की खबर में? कोई सदाकत है आपकी मालूमात के मुताबिक? साद यार, तुम सर आप खुद ही सोचिए। सर ज़रूरी है कि आपका इस पे क्लैरिफिकेशन आ जाए, ताकि इतनी बड़ी हमाकत है, यानी ये इतनी बड़ी हमाकत है इनकी तरफ से। देखें, गो ये ज़िम्मेदार आदमी नहीं है, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, और इनका जो माजी है, जो ये मशीर तैनात होने से पहले जो ये लोग थे, वो अपनी जगह पे कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठ के ऊपर ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं। राना साहब दो तरह की बातें हैं। मुलाकातें करवा दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जगह बता दी है। अब आप मुझे बताएं कि एक दुश्मन मुल्क के अफराद राना साहब ये बात आपकी पैलेस में किसी ने मुलाकात की है, हाँ, तो फिर अब सिर्फ ये अखबारी बयान रहना चाहिए? नहीं राना साहब, अब आपकी बात के दो हिस्से जब आप लगाते हैं तो फिर अखबारी बयान तक महदूद नहीं रह सकते। नहीं, इन इल्ज़ामात के दो हिस्से हैं। फिर आप आए राना साहब, एक इल्ज़ाम ये है कि प्राइवेटली मुलाकातें की चली, उसकी तरदीद कर दी गई, आ गई, आप भी उसकी तरदीद कर रहे हैं। लंदन में जो नवाज शरीफ साहब के किसी साहबजादे की मुलाकातें हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आज़म की मुलाकात खटमंडो में ये तो ज़ाहिर है नहीं छुप सकती, ये तो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होती है कि मुलाकात में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, ये तन्हा मुलाकात थी। ये मुलाकात तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट है ना, और इसके कंटेंट्स जानने का हक भी है लोगों को। देखें, ये मुलाकात जो बात की जा रही है, ये उस दौर की बात की जा रही है जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे जी। तो अगर वज़ीर आज़म की कोई 1-to-1 मुलाकात हुई है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वज़ारत ख़ारजा के अलावा कोई नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। अगर वज़ारत ख़ारजा जो है इस बारे में कोई इल्म रखती है तो उसे ये बात करनी चाहिए। ये बात अब शहबाज गिल करेंगे या फयाजुल हसन चौहान करेंगे? राना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इशू, राना साहब आपने कोई तरीक़ाकार होता है। राना साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त, यानी साथ देखो, किसी इशू का, किसी इशू की एक अपनी अहमियत। अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई मेरे मुतल्लक बात हो रही है, आपके मुतल्लक हो रही है, या उनमें से किसी बंदे की यहाँ पे बात हो रही। ये इस बात की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। राना साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बड़ी सीरियस बात है। देखें, वज़ीर आज़म कोई कुछ भी हो जी, कोई भी हो, वो किसी का भी नाम हो, आपका हो, मेरा हो, किसी और का हो, वो मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम है। वज़ीर आज़म के मुतल्लक जो है वो बात इस तरह से की जाती है। राना साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस बारे में कोई बयान दे
جی رانا صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے. شہباز گل صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں اسی وقت 7 بجے کے پروگرام میں شہباز گل صاحب نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کے نام بھی پتہ ہیں جن سے لنڈن میں ملاقات ہوئی. انہوں نے 3 کہا کہ ہندوستانی شہریوں سے ملاقات ہوئی. حسن نواز صاحب کی انہوں نے ایکچولی نام نہیں لیا, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کی کسی بیٹے کی, میں معذرت خواہ نام انہوں نے نہیں لیا. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پرائم منسٹر صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر کی. اگر اس طرح کی کوئی بات, دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ یہ اتنی سیریس ایلیگیشن بغیر کسی وجہ کے نہیں لگائی جا سکتی. اگر اس طرح کی اور اگر یہ غلط ہوئی ایلیگیشن تو شہباز گل صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کیا بہت سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ ایلیگیشن درست نکلی تو بھی آپ کے خیال میں کارروائی ہونی چاہیے حسن نواز شریف صاحب کے فیملی کے خلاف؟ اور میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایون سیاست سے بھی ان کے دونوں بیٹے جو ہیں حسن اور حسین نواز, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ سیاست میں نہیں ہیں. ان کے معاملات میں کبھی انہوں نے جو ہے وہ نہ ادھر ملک کے اندر نہ کبھی وہاں پہ کسی سے رابطہ کیا ہے, اور ان کی طرف سے اس کی پرزور تردید ہے کہ ہم کسی سے نہیں ملے, نہ ہمارے ساتھ کسی نے ملاقات کی ہے. اب اگر وہاں پہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو یہ سبجیکٹ شہباز گل کا ہے یا دفتر خارجہ کا ہے؟ صحیح بات. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئیں نا آگے پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ جناب ہمارے ہی جو کوئی ہمارے اوریجن کے جو ہے وہ یعنی پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا لندن میں یا کسی جگہ پہ مقیم ہیں, وہ ہمارے ملک دیکھیں انہوں نے دراصل کیا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ 2-2.5 سال سے ایک بیانیہ کرپشن کا جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں نا, وہ اب شاید ان کو پتہ چلا ہے کہ اب اس میں کوئی دم خم نہیں رہا. اب انہوں نے اسی پیٹرن کے اوپر یہ بیانیہ بھی چلا دیا غداری کا. یہ غداری کا بیانیہ جو ہے یہ بڑا پٹا ہوا بیانیہ ہے اور یہ ان کو منہ کی کھانا پڑے گی, اور اس میں یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں رسوا ہوں گے اور یہ ملک کو بھی نقصان پہنچائیں گے. لیکن رانا صاحب جو خود آپ کی جماعت کے قائد نے موقف اختیار کیا ہے وہ بھی خاصا شدت سے بھرا ہوا ہے. وہ موقف بھی پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا اب آپ کی تقریباً کیمپین کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے جو بیسکلی حکومت کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے کیا یہ ملک کے لیے یہ بہت موضوع ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہوں, نام لے کے اپنے عہدیداروں کے, تو کیا یہ مناسب طرز عمل ہوگا؟ اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. جی حبیب صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو 3 سپیچز کی ہیں 20 کو اور اس کے بعد پھر 24 اور غالباً 25 کو, ان تقاریر میں انہوں نے کسی ادارے کو چیلنج نہیں کیا, کسی ادارے کو جو ہے وہ رانا صاحب یہ بات درست نہیں ٹھہرایا. میاں نواز سن لیں نا, میرا موقف آپ سن لیں. جی میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹوٹل یہ 3 سپیچز ہیں, 3 سپیچز میں نے باقاعدہ A to Z وہ جو ہے وہ سنی ہے اور میں نے ان کو سمجھا ہے. میاں نواز شریف جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ پچھلے 70 سال کی بات کر رہے تھے, وہ پچھلے 25-30 سال کی بات کر رہے تھے, اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئے ہیں, ہمارے الیکشنز میں مداخلت اس طرح سے ہوئی ہے, سیاست میں مداخلت جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے, اور وہ اس بات کو جو ہے وہ سکور کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ہونے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں آئی ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکے, ہمارا جو نظام ہے, جو ہمارا سسٹم ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکا. یہ ان کا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کسی ادارے کے متعلق
انہوں نے تو فوج کے متعلق انہوں نے اپنا جو ہے وہ ماضی کے اقدامات بھی دہرائے کہ ہم نے فوج کو مضبوط کیا ہے, ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے فوج کے شہداء کا ذکر کیا, انہوں نے انہیں سلوٹ پیش کیا, انہوں نے فوج کے افسروں اور جوانوں اور ان کی ڈیوٹی کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, کس طرح سے جب وہ مورچوں میں بیٹھے ہیں اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو سلوٹ پیش کیا. ہاں انہوں نے کہا کہ سیاست میں جو مداخلت ہے, جو کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک لیول ہے, اس لیول سے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اس بات کو مانا نہیں جاتا؟ ہمارے ماضی کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اور یہ پچھلے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں انتخابات میں مداخلت کا, ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو نہیں چاہتے انتخابات میں کو کروانا. آپ ہمیں کہتے ہیں وہ کہتے اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو نہ سیاست میں دخل دینا چاہتے ہیں, نہ ہم انتخابات میں دخل دینا چاہتے ہیں, سیاستدان ہمیں مجبور کرتے ہیں. یعنی سیاستدان ایک طرف ایک سیاستدان یہ بات کہہ رہا ہے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے ہونی نہیں چاہیے, وہ کہتے ہیں ہم چاہتے نہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ آئیں. معاملہ بڑا سیدھا ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں یہ ڈائلاگ کا اہتمام کروں گا جس میں عدلیہ بھی ہو, پارلیمنٹ بھی ہو, ادارے بھی ہوں. یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, بیٹھ کے یہ ساری مجھے یاد پڑتا ہے 2012 میں نواز شریف نے بھی اسی مطلب کی بات کی تھی. نواز شریف صاحب نے بھی 2012 میں کچھ کہا. معاملہ یہ ہے جی بالکل, انہوں نے بھی یہ بات اس وقت کی تھی, اور اسی میں خیر ہے, اسی میں فیوچر ہے. اب اس کا دیکھیں, اس کا جناب یہ جو ترجمان ہے, یہ جو اپنا گالی گلوچ بریگیڈ ہے, اس نے یہ فوج کا محافظ بن گیا ہے. رانا صاحب آپ نے جو بات کی, کسی نے یہ کہا کسی کو وہ بھئی فوج کا ادارہ DGISPR ہے نا, اگر کوئی بات انہوں نے کوئی جواب ہماری بات کا دینا ہوا یا میاں نواز شریف وہ دے دیں گے. ان کو کیا پڑی ہے؟ جب آپ پولیٹیکل نیریٹو بنائیں گے فوج کے خلاف یا یہ تاثر پیدا ہوگا تو پھر فوج کا ترجمان بہت سے ہیں, پھر فوج اکیلی نہیں ہوگی اس معاملے میں. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل موقف. رانا صاحب آپ سے سوال, آپ کی بات کا سوال, آپ کی بات سے تھوڑا سا سوال آپ نے بالکل درست فرمایا. بات یہ ہے کہ فوج کا, دیکھیں میری بات سن رہے ہیں, نہیں میری بات سن رہے ہیں جی, فوج کا ترجمان کسی کو خود ساختہ ترجمان بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کو بننا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے, اگر وہ اتنی ہی بری ہے اور ان کو موجودہ حکومت کو بڑی سوٹ کرتی ہے, پھر چلائیں اس کو بار بار تاکہ لوگ سنیں اور لوگ سن کے کہیں کہ ہو میاں نواز شریف نے تو بڑی غلط بات کر دی, اس کو تو یہ چھپا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب آپ نے جو بات کی اس میں سوال ایڈ کر لیجئے. افسر اور جوان دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف ہمیں سلوٹ پیش کر رہا ہے, تو یہ دکھائیں نا, انہوں نے اس کے اوپر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ سر سوال ایڈ کر لیجئے. سر آپ نے بالکل, اگر یہی موقف ہے جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب صرف اس وقت کی فوج کے بارے میں بات نہیں کر رہے, حالانکہ وہ کر رہے ہیں, باقی لوگوں کو کم از کم لگتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, ابھی کے عہدیداران کے بارے میں بات کر رہے ہیں, نام لے کے بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ بھی بات آپ کی مان لی جائے کہ نواز شریف صاحب صرف ماضی کے کچھ قصوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو رانا صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ نہیں وہ موجودہ قصوں کی بھی بات کر رہے ہیں. اچھا کہ سر پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر کے خلاف سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے کہ انہوں نے پیسے لیے اداروں سے اور اپنی سیاست کھیلی, وہ اصغر خان کیس کی ججمنٹ ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے. تو وہ سب سے پہلے یہ احتساب اپنا سپیچ میں خود کا کرتے, کیونکہ اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جس کے خلاف عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہو کہ اس نے ISI سے پیسے لے کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی. یہ آپ کا تصر اور یہ آپ کا تجزیہ بالکل غلط بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے سر, کوئی سپریم کوئی ججمنٹ نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے سر, آپ جانتے ہیں اس کو. دیکھا ہوا نہیں ہے سر, ایفیڈیوٹس لگے ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ اصغر خان کیس کی. حضور نہیں ہے, اب ایفیڈیوٹ ہو میرا,
اور اس کے بعد سپریم کورٹ کہے کہ جی اس ایفیڈیوٹ کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کی جائے تو کیا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہو جاتی ہے؟ یہ بات غلط ہے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ماضی کی بات بھی کر رہے ہیں، حال کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ دوسروں کے خلاف جو ان کی غلطی ہے اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ وہ خود کو فرشتہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، آؤ بیٹھو ان غلطیوں کا تدارک کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اچھا رانا پاکستان کے لیے جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے، حکومت کہتی ہے کہ اپنی ہی پارٹی نواز شریف کے اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہی، پھر استعفوں والی بات پر بھی آج شبلی فراز نے کہا کہ جناب دیں نا استعفے، کیوں نہیں دیتے استعفے دیں گے ہی نہیں آپ کے بہت سے لوگ۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، فکر نہ کریں، یہ سب کچھ ہوگا، اس مرتبہ یہ سب کچھ ہوگا، اور آئندہ کے لیے یہ راستے جو ہے نا یہ بند ہو جائیں گے۔ اور بیانی کو بھی سپورٹ حاصل ہے پارٹی کی؟ آئینی 100% سپورٹ حاصل ہے، لیکن جس دن میاں نواز شریف صاحب کہیں گے اس دن تمام لوگ جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ پیش کریں گے، استعفے بھی سپیکر کو پیش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ایسے ہی ادھر ادھر استعفے دے کے تو رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیے آئیے ایک میز پر بیٹھتے ہیں، تو میز پر بٹھانے کے لیے جلسے اور تحریکیں کی جاتی ہیں یا کوششیں کی جاتی ہیں؟ اور مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم اس حکومت کو مانتے نہیں تو اس سے بات کیا کرنی، تو میز پہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سن لیں کیا یہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے جس کے متعلق ہمیں شدید تحفظات تھے کہ یہ رگ الیکشن ہے، اس الیکشن میں جو کچھ ہوا اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ مختصراً ایک حد تک میاں صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے، ایک ایک لفظ کو پوری قوم سمجھتی ہے کہ وہ درست ہے، اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں گئے، کس کے لیے گئے کہ یہ سسٹم، یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے۔ اس کے بعد آن ریکارڈ میاں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر کیا کہا، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، اس کے بعد پلوامہ کا واقعہ ہوا، تمام پارلیمانی لیڈرز 1.5 گھنٹہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور آرمی چیف پارلیمنٹ بلڈنگ میں انتظار کرتے رہے وزیر اعظم کا، وہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں۔ جب ایسی حکومت ہو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو، بات کرنے کو تیار نہ ہو، اپوزیشن کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر احتجاج کے علاوہ جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب۔ بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ میں 2 بڑی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، متحدہ نیا صوبہ بنانے کے حق میں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت میں مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پیپلز پارٹی نے شہر قائد میں میدان سجا رکھا ہے تو ایم کیو ایم حیدرآباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ نئے صوبے کے قیام کے حق میں ایم کیو ایم، جبکہ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت میں مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ حبیب صاحب، یہ متحدہ کا جو مطالبہ ہے نئے صوبے کے قیام کا، یہ کتنا درست یا پھر غلط ہے؟ دیکھیے، اسے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، اسٹچ ان ٹائم سیوز ٹائم۔ پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان میں مجموعی طور پر صوبوں کی آواز اس وقت سے اٹھنا شروع ہوئی ہے جب سے آپ نے جو بلدیاتی نظام جنرل پرویز مشرف نے نافذ کیا تھا اس کو ختم کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام شہروں کو، تمام اضلاع کو، یونین کاؤنسلز کو، تحصیلوں کو اتنے اختیارات مل گئے تھے کہ وہ اپنے کام خود کر رہے تھے، اور اگلے مرحلے میں انہوں نے اپنے فنڈز بھی جنریٹ کرنا شروع کر دیے تھے اور کچھ کر رہے تھے۔ اس وجہ سے صوبے کا ڈیمانڈ نہیں، اس وجہ سے صوبے کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی۔ صحیح۔ بہاولپور والے کو بہاولپور میں مل رہا تھا، حیدرآباد والے کو حیدرآباد میں مل رہا تھا، کراچی والے کو کراچی میں سب کچھ مل رہا تھا۔ تو لہٰذا وہ جو نفرت تھی کسی بھی مرکز کے حوالے سے وہ ختم ہو گئی، کہ جیسے کبھی تخت لاہور یا کراچی میں آپ کسی کراچی کو تخت قرار دے دیں یا کسی اور چیز کو تخت قرار دے دیں، تو
اصل پرابلم ہے یہ وہاں سے شروع ہوا. تو اس کے بعد یہ صوبے کا معاملہ آپ نے دیکھا جنوبی پنجاب میں بھی اٹھا, ہزارہ میں بھی اٹھا, اور اس کے بعد اب کئی اور جگہوں پہ, بلکہ کئی ایسی تحریکیں ہیں کہ کوئی تحصیل میں کہتے ہیں ہمیں ضلع بنا دو, ضلع والے کہتے ہیں ہمیں ڈویژن بنا دو, ڈویژن والے کہتے ہیں صوبہ بنا دو. تو یہ کئی طریقے, یہ دراصل اس وہاں سے پیچیدگی پیدا ہوئی ہے جو اب تک چلتی آ رہی ہے. تو ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے دراصل وہ صوبہ نہیں مانگ رہی, وہ اختیارات مانگ رہی ہے, افیکٹو اختیارات مانگ رہی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کو, میرپور کو, میرپور خاص کو, سب شہروں کو اختیارات دیں تاکہ ہم ان کو مینج کریں. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایسی پھسڈی جماعت ہے کہ نہ وہ کسی کو اختیار دینا چاہتی ہے, نہ وہ کام کرنا چاہتی ہے, نہ وہ کام کروانا چاہتی ہے کہ بھائی اختیارات دے لیں تو لوگ اچھا کام کر لیں, اور نہ وہ اختیار دیتے ہیں نہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا اس صورت میں پیپلز پارٹی کے جو کراچی میں اپیل ہے وہ مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور آج کی ریلی بھی انہیں کرنے کے لیے کافی طرح وہ جسے وہ یکجہتی ریلی قرار دے رہے ہیں. یکجہتی ہونی چاہیے, لیکن یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نام پہ آپ ارتکاز اختیارات کا کر لیں یا آمریت قائم کر لیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ شروع ہوتا ہے آل پارٹیز کانفرنس سے, یا جسے آپ ملٹی پارٹی جیسے ساتھ کہتے ہیں اپوزیشن کی. آل پارٹیز کانفرنس میں جب پیپلز پارٹی نے اپنا افیکٹو رول پلے کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک میزبانی کی اس کانفرنس کی, تو اس کے نتیجہ بھی کہیں سے آنا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا ایک کاؤنٹر ویٹ بھی تو آنا تھا نا. اب کراچی اور حیدرآباد میں بڑا سوچے سمجھے طریقے سے جو ایم کیو ایم نے کیا ہے, دراصل وہاں پر پیپلز پارٹی کو انگیج کر لیا, پیپلز پارٹی کو ٹینشن دے دی ہے انہوں نے, پیپلز پارٹی کو پریشان کر دیا ہے کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو, تم جو ادھر ادھر جا رہے ہو تو تمہیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ خود حلیم عادل شیخ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی ایک ریلی نکال رہے ہیں, وہ اندرون سندھ میں نکال رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے دراصل یہ ڈائیورژن ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تو پیپلز پارٹی کو بہرحال پھر جب پالیٹکس کرنی ہے تو پھر بھگتنا تو پڑے گا. تو اب پیپلز پارٹی کے سامنے کئی طرح کے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے جو شاید اے پی سی میں اس کی جو اثر پذیری ہے اس کو کسی حد تک کم کر دیں. اختیارات کی منتقلی نہ ہونے سے صورتحال یہاں تک پہنچی کہ متحدہ آج نئے صوبے یا پھر اختیارات کا مطالبہ کر رہی ہے. دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, لیکن کہ اختیارات کو ڈیوالو ہونا چاہیے, یہ صرف ایک پولیٹیکلی اچھا موٹیو نہیں ہے, یا یہ ساری دنیا کے اندر ایک ویل ٹیسٹڈ سسٹم نہیں ہے جو لوکل گورنمنٹ کی, جس کے حبیب صاحب نے بات کی. 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ آئین کی منشا بھی ہے, کیونکہ آرٹیکل 140A سن 2010 میں مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے بعد انٹروڈیوس ہوا, جس میں آئین میں مینڈیٹری کر دیا, لازم کر دیا کہ تمام صوبے جو ہیں وہ پولیٹیکل, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اٹانومی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس تک ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے اس بات کی کہ 2013 کے اندر بھی سپریم کورٹ کے کہنے کے اندر اس میں کچھ قانون سازی ہوئی تھی. پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنی تھی, اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے خاص طور پہ ڈائریکشن پہ کہا کہ الیکشن کروائے جائیں, اور جب سے عدالت نے اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا تو پھر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ فوکس نہیں کر رہے. لیکن کراچی کا مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے جو کہ اب کیا ہی قصیدہ پڑھا جائے پیپلز پارٹی کا, ہم نے سیلاب میں, پانی میں, ریبیز کی ویکسین میں, لاڑکانہ کے ہسپتالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا تھر کے بچوں کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہی ماتم کیا جائے, جو کہ کافی نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کی گورننس کا. تو دوسری طرف بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو انفارچونیٹلی پچھلے 25 سے 30 سال کے اندر کچھ نہیں دیا. یہ وہی پارٹی ہے جن کے, اب تو خیر وہ پارٹی تھوڑی سی مختلف اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہے, لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے تک جن کے ممبران وہی تھے جن کو بھی پچھلے دنوں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر جن لوگوں کو سزا دی گئی اور کنویکٹ کیا گیا, وہ اسی پارٹی کا حصہ تھے بائی دی وے, جو کراچی کے اوپر اٹانومی مانگ رہی ہے, جو حیدرآباد میں اٹانومی مانگ رہی ہے. تو کراچی انفارچونیٹلی اس وقت, جس طرح حبیب صاحب نے ایک محاورہ بتایا تو میں بھی کہوں کہ از بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, کہ ایک طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف ایم کیو ایم ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اگر
विद द वन एक्सेप्शन ऑफ मुस्तफा कमाल साहब का जो टेन्योर था जिसमें एमक्यूएम ने वाकई बड़ा काम किया, और वो मुस्तफा कमाल साहब अब उस एमक्यूएम का हिस्सा भी नहीं है। तो हमने देख लिया कि अभी वसीम अख्तर साहब वाली जो एमक्यूएम है, जिसके अंदर जिसको भी इतने अरसे तक इख्तियारात दिए गए, वो ना कचरा उठा सकी, ना पानी प्रोवाइड कर सकी, ना सड़कें बनवा सकी, ना नाले साफ कर सकी, और पूरा टेन्योर एंजॉय करने के बाद आखिरी दिन आके उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, जो कि उन्होंने एक ज़माने में उन्होंने लगाए रखी, जो कि उन्होंने अपने एक ज़माने में अपने बानी से सीखा था कि करना ये चाहिए कि जब एक दफ़ा पूरी बर्बादी फेर दो तो फिर आके कैमरे के ऊपर रोना शुरू कर दो, ताकि लोग कहें कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बड़ा जुल्म होया है, तो बिल्कुल सही नहीं। तो ये गवर्नेंस सिस्टम्स नहीं चल सकते। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सिंध की खास तौर पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ख्वाह पीपल्स पार्टी की हो, ख्वाह एमक्यूएम की हो, और ये अवाम के लिए मैसेज है कि मेहरबानी करके बेहतर पॉलिटिकल लीडर्स पिक करें, इन लोगों से जो पिछले 40 साल से आप पे मुसल्लत हैं। ये पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे, ये आइंदा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सूबा बन जाए तो भी नहीं, सूबा ना बने तो भी नहीं। ठीक है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दूध एक अहम ग़िज़ा है और पाकिस्तान में तकरीबन 90% खुला दूध इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खुला दूध आपके घर तक पहुंचने से पहले किन मराहिल से गुजर रहा है या आपको इसका इल्म नहीं होता। गवाला इसमें कितना दूध या इसके अलावा भी कुछ मिलाता है। दूसरी तरफ डब्बे का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेट्रा पैक, जिसे हिफ़्ज़ान सेहत के स्कूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है। ये दूध इस्तेमाल के लिए कितना बेहतर है, इसी पर बात करेंगे। सदर PMA सिंध डॉक्टर मिर्ज़ा अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे इस्तेमाल भी करना है, ज़ाहिर है कैल्शियम की ज़रूरियात को पूरी करना है। सबसे पहले तो इसकी अफादियत के बारे में बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये आपने सवाल अच्छा किया मुझसे कि इसकी अफादियत, इसलिए कि दूध अगर आप साफ सुथरे दूध की अफादियत के हवाले से, साफ सुथरे दूध की अफादियत, तो आपने पहले पूछा कि दूध की अफादियत क्या है। तो दूध इंसान की सबसे पहली ग़िज़ा जो है इंसान को जो दी जाती है, बच्चा जो है वो दूध पी के जो है बड़ा होता है। वो बच्चों की वाहिद ग़िज़ा जो है वो दूध होती है, बाद में दूसरी कोई चीज़ लेते हैं। बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो अच्छी ग़िज़ा जो है दूध कहलाती है। तो हमारा जो उसूल है PMA का, जो हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो सिंपल सी एक बात यह है कि दूध जो इस वक्त मार्केट में आपके पास है वो 2 किस्म का दूध अवेलेबल है। एक तो जो खुला दूध, जिस तरह से आप देखते हैं कि डब्बों में आता है और ड्रम्स में आता है और वो जिस तरह से खुले तरीके से बिकता है। दूसरा वो जो पैकेज दूध होता है। हम जो PMA की तरफ से अगर हम कहते हैं कि पैकेज दूध जो है वो इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है, इसको उसकी रीज़न ये है कि दूध में 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है उसमें कंटेमिनेशन और एक होती है एडल्ट्रेशन। उसमें इन दोनों के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। कंटेमिनेशन तो यह है कि जब दूध जिस जगह से लेते हैं तो वहाँ पे जब जिस किस्म की ग़िज़ा उनको खिलाई जाती है जानवरों को, उसके बाद जिस हालात में, जिस माहौल में उन जानवरों को रखा जाता है, उसके बाद फिर गवाले जिस तरीके से हाथों से दूध निकालते हैं, फिर जिन बर्तनों में वो दूध निकाला जाता है, जो बर्तन जो है फिर वहाँ से चलते हैं, चलने के बाद वो मार्केट में आते हैं। मार्केट में आने के बाद दोबारा उस दूध को दूसरे कंटेनर में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने में जब उसमें कचरा वगैरह होता है तो उसके ऊपर कोई भी मैला सा कपड़ा रख के और उसके ऊपर से दूध उलट दिया जाता है, तो फिर दूसरे उसमें आ जाता है। उसके बाद फिर ये कि वो दुकानों पे जाने के बाद दुकानों के जो लोग हैं मतलब वो अपने तरीके से उसको जो है वो रिजर्व करते हैं, उसको भी करते हैं। तो ये तो हो गई कंटेमिनेशन की। इसमें तमाम मराहिल जो है, इसमें कोई ना कोई कंटेमिनेशन बैक्टीरियल होगी या इसमें जो क्या कहलाता है वो फंगस की कंटेमिनेशन होगी। ये तो हम कंटेमिनेशन की बात करते हैं। अब अगर पैकेज दूध की अगर बात करें उसमें, तो उसमें महसूस है। दूसरी जो चीज़ है एडल्ट्रेशन है। वो इस वक्त मीडिया के अंदर आप तौर पर आप लोग देखते हैं और आप ही लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि दूध के अंदर पानी मिलाना तो मेरा ख्याल है बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई। पानी की तो शायद हम लोग बहुत आगे चले गए। अब दूध के अंदर जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उसके अंदर आप उसके झाग बनाने के लिए उसमें सर्फ का पाउडर डाला जाता है, प्रिजर्व करने के लिए उसमें फॉर्मेलिन डाली जाती है, गाढ़ा करने के लिए उसमें अरारोट मिलाया जाता है उसमें, और उसके अलावा पता नहीं कौन कौन से केमिकल उसके अंदर डाल के और उसके बाद उस दूध को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं गाय भैंसों को ताकि दूध की मिकदार ज़्यादा मिल सके, जब हम डब्बे वाली दूध की बात करते हैं तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। जो मुज़र सेहत असरात हैं इन मराहिल से गुजरने के बाद क्या ज़ाइल हो जाते हैं? यानी किसी डब्बे वाले दूध की बात कर रही हैं? जी, डब्बे वाले दूध की। नहीं, डब्बे वाले दूध के अंदर जो है ये तो इंजेक्शन का इस्तेमाल उसमें नहीं है। हमारी रिसर्च के मुताबिक उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं है। वो जो गाय और जिस तरीके से बाड़े के अंदर अपने अपने जानवरों को रखते हैं, उनकी ग़िज़ा से लेके, उनकी मिल्किंग से लेके, उसकी पैकेज से लेके, इसके सारे के सारे जो
दर्जे हैं वो सबके सब जिनकी बकौल शख्स एक SOPs बनी हुई है उनकी, उसके साथ साथ मतलब वो चलते हैं उसके अंदर। तो उसमें जो है ये, लेकिन आमतौर पे जो दूध बाड़ों के अंदर जो होता है तो उनको सिंटोसिनोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दूध को जब मिल्किंग करने से पहले या तो ये कि आप उस बच्चे को छोड़े, गाय का या भैंस का जो भी बच्चा है, ताकि वो जाके सकिंग करे और सकिंग से उसका जो निज़ाम होता है, जो नेचुरल निज़ाम है वो हरकत में आता है और उससे जो है दूध नीचे उतरता है जानवर का। लेकिन वहाँ चूंकि उनके बच्चों को पहले ही ज़बह कर दिया जाता है पैदाइश के फौरन बाद, इसलिए कि वो दूध पीते हैं, तो उसकी वजह से तो वो सिंटोसिनोन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने के बाद गाय या भैंस अपना दूध जो है वो होल्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो दूध गिर जाता है, उसके थनों में आ जाता है, उसको फिर वो हाथों से मिल करके उसको लेके आ जाते हैं इसमें। लेकिन जहाँ तक डब्बे का दूध है वो उनके खास अपने वाड़े हैं, अपनी जगह पे उनकी खास किस्म के उनको जो है सेहतमंद ग़िज़ा खिलाई जाती है। उसके बाद उनका एक सिस्टम है कि जिससे वो मिल्किंग करके और सारा उसको महफूज करते हैं, और उसमें कहीं भी इंसानी हाथ टच नहीं होता उसके साथ, कहीं टच नहीं होता, और वो डायरेक्ट डब्बे में पैक होके और अपनी एक खास उसके साथ लिखी होती है तारीख उसके ऊपर कि इतने दिन में आप उसको यूज कर सकते हैं। और वो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आप तारीख की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि डब्बे वाले दूध को तादेर इस्तेमाल करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दुरुस्त है या गलत? नहीं, सिर्फ प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर, ताकि वो दूध खराब होने से बचा रहे। वो केमिकल को इस्तेमाल नहीं होता, और जो प्रिजर्वेटिव है वो परमिसिबल है, वो जिसकी इजाजत है, और वो मतलब लिखा होता है उसके ऊपर, कोई नहीं ऐसी खुफिया कोई चीज नहीं है कि जो उसमें डाल दी गई और जिसका पता नहीं है उसके अंदर उसका। अगर आप डब्बे के दूध पे अगर आप पढ़ें, इसलिए कि हम किसी भी खास डब्बे के दूध को जो है हम प्रमोट नहीं करते। हमारा सिर्फ आइडिया ये है, हम PMA चूंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पेशेंट फ्रेंडली है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये बताएं, जिस तरह से हम और चीज़ों के बारे में जो है कैंपेन चलाते हैं, छालिया के बारे में, गुटखे के बारे में, सिगरेट नोशी के बारे में, जिस तरह से इसी तरह से दूध को हम समझते हैं कि दूध जो हमारे बच्चों तक पहुंचे, हमारे आवाम तक पहुंचे, उसको क्लीन होना चाहिए, उसको बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, केमिकल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा अली अजहर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।